اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پارہ 4 سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 200 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمن سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ ہے آزادی پاکستان۔ یوم پاکستان منانے کا دن ہے، تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل یوم آزادی کے حوالے سے سنیں گے کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا، کیونکہ پاکستان یہ اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے۔ پاکستان یہ اتنی بڑی ہمارے پاس نعمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا کہ ہم جب مرضی چاہیں ہم تیرے آگے جھک سکتے ہیں، ہم جب مرضی چاہیں تیرا ذکر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک سکے، کہ وہ ہمیں منع کرے کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ پاکستان پیارے بھائیوں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور فرمایا اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں یہ پاکستان یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم پاکستان میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو حضرات گرامی، پاکستان یہ دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، کیونکہ ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بھائیوں یہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا ہے کہ یہاں پر ہم اسلامی قانون، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکے، اس لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا پاکستان جو اتنی بڑی ہمارے لیے نعمت فرمایا گیا، اس کی خصوصیت بھی بڑی ہے اور اس کی انفرادیت بھی بڑی ہے، مطلب یہ ہر ایک سے جدا ہے۔ آپ بیٹھیں گے توجہ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ایسے نہیں حاصل ہو گیا۔ ہم نے سنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال ان کی کاوشوں سے بنا، بالکل بنا، جی ہاں بالکل بنا، لیکن اس میں ہمارے علماء کو ذکر نہیں کیا جاتا، جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی وجہ سے یہ نظریہ لوگوں میں آیا اور لوگوں کا پھر ذہن بنا۔ تو آج ہمیں یہ پتا چلے گا کہ نظریہ کس نے یہ پیش کیا، کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا، یا ڈاکٹر علامہ اقبال نے پیش کیا، یا علماء اہل سنت کے کس نے پیش کیا؟ یہ اس کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ پاکستان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، دیکھیں ایک ہجرت مدینہ ہوئی تھی، جب کافروں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تو لوگ مکے سے اب وہاں سے ہجرت کی، انہوں نے کہاں کی طرف؟ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو آتا ہے کہ ہجرت مدینہ جو کی، اس کے بعد جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی نا، کہ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ہجرت تھی۔ اب وہ ہجرت کر کے علیحدہ ملک بنانے کے لیے آئے تھے۔ یہ پیارے بھائیوں ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ہوئی۔ تو پہلی مناسبت یہ ہجرت مدینہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔
تو مدینے والے نے جب ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، تو پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی، اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہجرت ہوئی جو ہندوستان سے پھر لوگ پاکستان آئے، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ساری چیزیں قربان کر دی۔ اور دوسری کیسی مناسبت دیکھیں، ہجرت مدینہ کس وجہ سے کی گئی تھی، کیا وجہ تھی؟ ان کا نظریہ یہ تھا جو ہجرت مدینہ والوں کا نظریہ تھا، وہی نظریہ ہجرت پاکستان والوں کا نظریہ تھا۔ جب ہجرت کی انہوں نے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر جا کر ہم رب کی کھل کر عبادت کر سکیں، کوئی کافر ہمیں روک نہ سکے، کوئی کافر ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ تو یہ ہجرت مدینہ کا مقصد تھا، کیونکہ کافر مکے کے اندر مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے ظلم ڈھائے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے گئے؟ اور اسی طرح کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے جسارت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیفیں پہنچاتے رہے، اتنی جسارت کی ان کافروں نے۔ تو اسی لیے ہجرت کر گئے وہاں سے، کیونکہ جو کافر تھے وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، مصیبتوں میں ڈالتے تھے، پریشانیوں میں مبتلا کرتے تھے۔ تو حضور نے پھر ہجرت کا حکم دے دیا کہ اب چلو یہاں سے مدینے چلتے ہیں۔ تو حضور نے ایک دفعہ فرمایا، صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ سارے مدینے کی طرف چل پڑے۔ اور پیارے بھائیوں، جب ہم یہ ہجرت پاکستان دیکھتے ہیں کہ جب ہند سے اب پاکستان کی طرف جب ہجرت کی، تو اس کا نظریہ بھی یہی نظر آتا ہے کہ اب لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر ہم کھل کے رب کی عبادت کر سکیں، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہ ہو، ہمارا جب دل کرے تب ہم رب کی عبادت کر سکیں، تب ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکیں، ہمیں اس سے کوئی روک نہ سکے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی دیکھیں، ہجرت پاکستان کا مقصد بھی وہی تھا، تاکہ لوگ اچھے سے رب کی عبادت کر سکیں، اسلامی قانون پر عمل کر سکیں۔ تو یہ دوسری مناسبت جو ہجرت مدینہ کی تھی، وہی ہجرت پاکستان کی۔ اور دیکھیں، ہجرت مدینہ جو ہوئی تھی وہ نسل کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ نسب کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ رنگ کی بنیاد پر ہوئی تھی کہ وہ کالے ہیں ہم گورے ہیں، یا ہم کالے ہیں وہ گورے ہیں، اس بنیاد پر بھی نہیں ہوئی۔ نہ وطن کی بنیاد پر ہوئی تھی، نہ زبان کی بنیاد پر ہوئی۔ آتا ہے صرف ایک بنیاد تھی، صرف ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ صرف یہی تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح جب ہم نظر کرتے ہیں پاکستان کی طرف، تو پاکستان میں جو لوگ آئے جنہوں نے ہجرت کی، اس کی بھی بنیاد نہ کوئی نسل تھی، نہ کوئی نسب تھا، نہ کوئی رنگ کی وجہ سے کی، اور نہ کوئی برادری کی وجہ سے کی، اور نہ کوئی وطن حاصل کرنے کی وجہ سے کی، اور نہ زبان کی وجہ سے کی، بلکہ یہ ہجرت کا مقصد بھی صرف لا الہ الا اللہ تھا۔ تبھی ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا یہ دو قومی نظریہ، دو قومی نظریہ، یہ کیا ہے؟ جب بھی آتی ہے 14 اگست، جب بھی یہ دن آتا ہے تو اس میں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ توجہ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ برے صغیر پاک و ہند کے اندر دو قومیں آباد تھی، ایک تھے مسلمان اور دوسرے تھے کافر، یعنی یہ دو قومیں آباد تھی۔ اب جب اکبر بادشاہ کا دور آیا تو اب اس میں یہ نعرہ نہ بلند ہوا، اور سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ رام اور رحمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ نظریہ لوگوں میں آ رہا تھا، یہ ایک ہی قوم ہے، لیکن یہاں پر اصل میں دو قومیں آباد تھی، ایک مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ہندو ایک علیحدہ قوم ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق
نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہا تو وہ ہم تو اس کی بالکل عزت نہیں کرتے، ہمارے نزدیک تو اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اکبر بادشاہ کے دور میں یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ، وہ کیا کہتے تھے کہ رام اور رحمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کی اس ناپاک کوشش کو الحمدللہ مسلمانوں نے، علماء اہل سنت نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ اور آتا ہے ان کی دوسرا جو مقصد تھا، ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی طرح کوشش کر رہے تھے کہ وہ مسجد اور مندر کو ایک ہی مقام دے دیں، کہ مسجد بھی رب کی عبادت کا گھر ہے اور مندر بھی رب کی عبادت کا گھر ہے۔ یہ دوسری کوشش تھی ہندوؤں کی، یہ کوشش تھی وہ کسی طرح اس فرق کو مٹا دیں۔ اور تیسری ان کی یہ کوشش تھی کہ جب سورج اور خالق سورج کی عبادت کو ایک حیثیت دینے کی کوشش کی کہ تم چاہے سورج کی عبادت کر لو یا جس نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کر لو، ایک ہی بات ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ خالق سورج کی ہم نے عبادت کرنی ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ عز و جل ہے، جس نے سورج کو بنایا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم سورج کی عبادت کر لیں؟ سورج تو خود ایک مخلوق ہے، سورج تو خود ایک حادث چیز ہے کہ جو ختم ہو جائے گی۔ رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو، رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، سورج تو وہ ہے کہ جو ڈوب جاتا ہے۔ کیا اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو جواب دیا تھا، کہا تھا کہ کیا تم ان سورج کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ سورج تو وہ ہے جو ڈوب جاتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو ڈوبتا ہی نہیں، میرا رب تو ڈوبتا ہی نہیں، میرا رب تو اتنی عزت و شانوں والا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ہندوؤں کی ایک اور کوشش یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ہندوؤں کے سانگ کنیا کے دن، یہ ہندوؤں کا ایک بڑا تھا، فرمایا کہ اس دن کو ایک منانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چاہے تم حضور کا میلاد منا لو یا چاہے تم ہندوؤں کے سانگ کنیا اس کی عزت اور عظمت کر لو، اس کی عزت بیان کر دو، تو لہذا ایک ہی بات ہے۔ لیکن ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ حضور کی کیا شان ہے کہ جس کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر کم ہونے والا نہیں۔ لوگ جتنی مرضی کوششیں کر لے لیکن میرے حضور کی عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، یہاں پر تو ہم حضور کا میلاد منائیں گے، ہم تو قبر میں جا کر بھی انشاءاللہ حضور کا میلاد منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم بات کرتے دنیا میں میلاد منانے کی، ہم تو قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے صحابہ اہل بیت کے ہر فرد موجود ہوگا وہاں پر، سارے اولیاء اللہ ہوں گے وہاں پر، سارے فرشتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم اس وقت بھی حضور کا میلاد منائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور فرمایا خاک ہو جائیں، مٹی ہو جائیں، خاک یعنی مٹی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاک ہو جائیں عدو کہتے ہیں دشمن کو، کہا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ان کی ایک اور کوشش یہ بھی تھی ہندوؤں کی، ان کی کوشش یہ تھی کہ آب زمزم اور گائے کے موتر کو ایک حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کی کوشش تھی جس طرح ہندوؤں کے لیے گائے کا موتر تبرک ہے، ان کے لیے ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیز تبرک بنتی ہے اور پاک لوگوں کے لیے پاک چیز تبرک بنتی ہے، تو لہذا ہمارے لیے تو آب زمزم وہ تو تبرک ہے اور جو گائے کا موتر ہے وہ تو ناپاک ہے۔ اس کوشش کو بھی ان کی ختم کر کے رکھ دیا اور یہ جو ان کی کوششیں تھی ان کے اوپر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ تو پیارے بھائیوں، ہندوؤں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ہم جو مسلمانوں کا نظریہ ہے اس کو ختم کر دیں، جو ان کی شریعت ہے اس کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ تو ان
تمام تر صورتوں میں کس نے ان چیزوں کا رد کیا؟ اس وقت کسی مرد کلندر کا کھڑا ہونا ضروری تھا کہ کون ان ہندوؤں کا جواب دیتا جو کہہ رہے تھے کہ رام اور رحمان کے اندر کوئی فرق نہیں، مسجد اور مندر کے اندر کوئی فرق نہیں، جو کہہ رہے تھے سورج اور خالق سورج کے اندر کوئی فرق نہیں، اور کہہ رہے تھے کہ حضور کا میلاد منا لو یا اس ہندو کا جو دن ہے وہ منا لو، ایک ہی بات ہے، جو کہہ رہے تھے آب زمزم اور گائے کا موتر ایک ہی چیز ہے، اس کا جواب دینے کے لیے کوئی مرد کلندر تو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت قائد اعظم نہیں کھڑے ہوئے، اس وقت ڈاکٹر علامہ اقبال نہیں کھڑے ہوئے، ان کو جواب کس نے دیا؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ میدان میں آئے اور آپ نے اس باطل نظریے کا رد کیا، اور آپ ایک سیسا پلائی دیوار بن کر ان ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آتا ہے کہ آپ نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ مسلمان اور ہندو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور آپ نے ساتھ دلیل دی، آپ نے کہا اس لیے کہ ان کا مذہب کوئی اور ہے، ہمارا مذہب کوئی اور ہے، ان کا خدا کوئی اور ہے، ہمارا خدا کوئی اور ہے، اور ان کی تہذیب و تمدن جدا ہے ہمارے سے، اور ہمارا رہن سہن ان سے جدا ہے۔ مطلب آپ نے یہ ان کا رد کیا۔ جب شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کا رد کیا نا، تو اس وقت جو باطل لوگ تھے جو جن کے سامنے آپ کھڑے تھے، انہوں نے آپ پر سختی کی اور آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے پاکستان کے لیے لڑے، جس کے لیے آپ نے یہ قومی نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریہ کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور کافر ایک علیحدہ قوم ہے، یہ فرق ہمیں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا مذہب ہی کوئی اور ہے، ہمارا خدا کوئی اور ہے، یہ تو بت پرستی کرتے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان کیا، آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا اور آپ کو کوڑے مارے گئے کہ یہ نظریہ لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے میری جان لینی ہے تو لے لو، لیکن یہ نظریہ قیامت تک یہی رہے گا۔ اور آتا ہے کہ جب آپ کو بند کر دیا تو اس وقت ایک اور مرد کلندر کھڑے ہوئے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لوگوں کو ابھارا، آپ نے لوگوں کو ذہن بنایا کہ ہم علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، یہ مسلمان علیحدہ قوم ہے اور کافر علیحدہ قوم ہے، یہ ہندو علیحدہ قوم ہے۔ آپ نے آواز اٹھائی اور دو قومیں نظریے کی اہمیت کو آپ نے لوگوں میں اجاگر کیا۔ اس کے بعد ابھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح اس میدان میں نہیں آئے، ابھی بھی ڈاکٹر علامہ اقبال اس وقت بھی ابھی تک میدان میں نہیں آئے۔ آتا ہے ان کے بعد پھر جن کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، وہ بریلوی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر تحریک خلافت لاہور اور انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ نے تحریروں کے ساتھ لکھ کر ان کو جواب دیے، اور آپ نے تقریروں کے ساتھ بیانات کر کے آپ نے دو قومی نظریہ پیش کیا ان لوگوں کے سامنے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کرنے کا مطالبہ کیا، یہ کس نے کیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ان کا آج ذکر ہی نہیں کیا جاتا، آج ان کا بتایا ہی نہیں جاتا، کیا یہ کتابوں میں محفوظ رہ جائے گا؟ نہ، بلکہ ہمارے علماء نے اس پاکستان بننے میں اپنی قربانیاں دی، اپنی جانیں دی ہیں، اور عاشقان رسول نے بھی اپنی جانیں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارا علیحدہ ملک ہونا چاہیے، ہمیں اپنا علیحدہ ملک بنانا چاہیے۔ اب جب یہ آواز بلند کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ڈاکٹر علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس آواز کو سنا نا، تو آپ بڑا متاثر ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم سے کہ واقعی انہوں نے تو بہت بڑی بات کی ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب ڈاکٹر علامہ اقبال اعلیٰ حضرت کے اس نظریے کو لے کر
آپ اب آگے چلے، آپ نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی، آپ نے وکالت کا کورس بھی کیا ہوا تھا، تو لیکن آپ کی یہ تعلیم سے جو تھے اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے بڑا متاثر ہوئے علامہ اقبال. پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہی کی کاوشوں سے، یعنی علامہ اقبال کی کاوشوں سے قائد اعظم جو کہ پہلے کانگریس کے رہنما تھے، یعنی جو انگریزوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، جو بڑے بڑے عہدیداران تھے ان میں قائد اعظم شامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانان ہند کو ایک بہترین وکیل نعمت کے طور پر دیا جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے. آپ وکیل تھے کیونکہ آپ پہلے انگریزوں میں رہ کر بھی آئے ہیں، ان کے عہدے پر بھی بڑے فائز تھے. جب آپ مسلم لیگ کے اندر آئے تو اب آپ کیونکہ وکیل تھے بہت بڑے، انگریزوں کے ساتھ آپ جو بھی تھے بات چیت سارا کچھ آپ ڈیل کرتے تھے، اور لہذا آپ کو ایک سربراہ کے طور پر آگے پیش کیا گیا کہ آپ نے ہماری طرف سے آپ نے بولنا ہے، جو آپ بولیں گے وہی ہمارا بولنا ہوگا. تو اس طرح پھر اس کے پیچھے مزید بڑی تحریک چلی، سارے لوگوں نے ساتھ دیا. جب سارے لوگوں نے ساتھ دیا پھر جا کے یہ ملک پاکستان بنا. اور آتا ہے کہ یہ برے صغیر پاک و ہند کے علماء اور مشائخ انہوں نے بھی تحریک آزادی پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا. اور آتا ہے کہ 1946 میں بنارس سنی کانفرنس کا انعقاد ہوا. اس وقت بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہیں. تو اس وقت سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جس کے اندر 500 مشائخ، 500 پیران عظام اور 7,000 علماء کرام وہ بھی شامل ہوئے. انہوں نے شرکت کی اور انہوں نے جتنے بھی اہل سنت کے تمام تنظیمات تھی، جتنے دھڑے تھے، جتنے گروپ تھے، وہ سارے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر آ گئے. جیسا جیسا قائد اعظم کہتے گئے ویسا ویسا وہ لوگ کرتے گئے. علماء کی رہنمائی کے ساتھ یہ سارا معاملہ چلتا رہا. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پاکستان بننے میں مخالفت کی اور آج بھی وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا تھا، سروں پر امامے سجائے ہوئے تھے، داڑیاں رکھی ہوئی تھی، اسلامی لبادہ اوڑھ کر پاکستان کے دشمن بنے بیٹھے تھے. جی ہاں، وہ بد مذہبوں کے علماء تھے. آج بھی ایک مشہور شخصیت ہے بد مذہبوں کا، وہ بڑا ہے، اس کے باپ نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے جو آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں. جب پاکستان بنا تو اس کی تاریخ میں یہ آج بھی الفاظ موجود ہیں. اس کے باپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. اس کے یہ الفاظ تھے اور آج بھی یہ تاریخ کے اندر الفاظ موجود ہیں. اور آج وہ لوگ ہمارے سر پر وہ بڑے عہدیدار بن کر بیٹھے ہیں. تو پیارے بھائیوں، ایسے بھی لوگ تھے جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ نے الفاظ سنے، ان کے یہ الفاظ سے تاریخ میں موجود ہیں. وہ کہہ رہے شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. حالانکہ یہ پاکستان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آپ برما میں جائیں آپ کو پتہ چل جائے کیسے وہ مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر ان پر ظلم کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پر لوگ کھل کر اذان نہیں دے سکتے، اجازت نہیں ہے. ارے ہم رب کا شکر ادا نہ کریں؟ ہم 5 وقت مسجد میں اذان دیتے ہیں، کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہے. ہم جب مرضی چاہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. ادھر یہ سلسلہ نہیں ہے، ان پر پابندیاں ہیں. تو پاکستان ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور بھائی اپنے گھر کی بات کوئی کسی کو نہیں بتاتا، تو پاکستان یہ ہمارا گھر ہے، تو ہمیں اس کے عیب دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ سچی محبت کریں. یہ دیکھیں آج صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے سچی محبت کی، دین کے ساتھ سچی محبت کی، آج بھی دیکھیں قیامت تک ان کا نام ہے. اور آج دیکھیں ہمارے علماء مشائخ قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال نے پاکستان کے ساتھ محبت کی، دین اسلام کے ساتھ محبت کر کے انہوں نے اس پاکستان کو بنایا. تو آج بھی دیکھیں 1 صدی گزرنے کو آنے والی ہے بس، تو دیکھیں پیارے بھائیوں آج بھی نام لیا جاتا ہے، آج بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو لہذا
جب اچھے کام ہوں گے تو اس کا ذکر دیر تک رہے گا، جب برے کام ہوں گے تو آپ کا نام بھی برے الفاظوں کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا اپنا کردار پیش کریں۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ساروں کے اندر ولولہ، جذبہ، علماء اور مشائخ کی وجہ سے، قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال کی وجہ سے جب لوگوں کے اندر جذبہ آ گیا کہ اب ہم نے اپنا ملک بنانا ہے، ساروں کا جذبہ عروج پر تھا، اس وقت چند ممالک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کو مشورے دینا شروع کر دی۔ مشورے کیا دیتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں مسلمان پہلے بھی رہتے ہیں، کافر پہلے بھی رہ رہے تھے اور اس وقت بھی رہ رہے ہیں۔ امریکیوں نے انہوں نے بھی یہی کہا کہ امریکہ کے اندر مسلمان بھی رہ رہے ہیں، کافر بھی رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سارے ملکوں نے مشورہ دینا شروع کر دیے۔ آتا ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، سارے ایک ایک کر کے یہ دعوت دیتے رہے کہ بھائی پہلے بھی تو مسلمان ساتھ رہ رہے تھے کافروں کے، تو اب بھی رہ لیں گے۔ تو ساتھ میں کہا کہ جب کہ دونوں کا رنگ بھی ایک ہے، نسل بھی ایک ہے، نسب بھی ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے، دونوں کا لباس ایک ہے، دونوں کا نسب ایک ہے، یہ سارے ملکوں نے، روس نے، فرانس نے، امریکہ نے، ساروں نے یہ مثالیں پیش کی۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ سارے ملک گونگے ہو گئے، سارے ملک کے حکمران گونگے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہمیں فرانس کی مثال کی ضرورت نہیں، ہمیں امریکہ کی مثال کی ضرورت ہے نہیں، بلکہ ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے خاموش ہو گئے اور آپ نے کہا آگے، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھے، تو اس وقت ہزاروں لوگ جو تھے وہ کافروں کی طرف تھے، دونوں کا لشکر ایک تھا، دونوں میں ایسے لوگ تھے جن کا رنگ ایک ہی تھا، ادھر بھی گورے ادھر بھی گورے، اسی طرح دونوں کی زبان بھی ایک تھی، دونوں کا وطن بھی ایک تھا اور دونوں کی نسل بھی ایک تھی، لیکن ایک نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟ نظریہ ایک نہیں تھا۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور جو کافر تھے ان کا نظریہ تھا بت پرستی۔ تو لہٰذا یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آتا ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ جو تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ، اور ہندوؤں کا نظریہ جو تھا وہ بت پرست تھی۔ تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تو پاکستان کو بننے سے روک سکتی تھی اور نہ بر صغیر کے مسلمان کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹا سکتی تھی۔ تو اس وقت الحمدللہ علماء اہل سنت نے، مشائخ اہل سنت نے قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال، آپ کی کاوشوں سے، آپ کی کوششوں سے اور عاشقان رسول کی کوششوں سے انہوں نے اپنی جانیں دی اس پاکستان کو بننے میں۔ پیارے بھائیوں، لیکن اگر ہم غور کریں کہ پاکستان تو وجود میں آ گیا، لیکن افسوس جس مقصد کے لیے ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا وہ مقصد کدھر گیا؟ اس کو اسی لیے حاصل کیا تھا ہم نے کہ ہم اس ملک کے اندر کھل کر اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ ہم نے اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہم نے اس ملک کو اسی لیے حاصل کیا تھا تاکہ جو اسلامی قانون ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو چوری کرنے والا جتنی مرضی بڑی چوری کر دے، آج اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے، اسلامی قانون یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ قانون ہے۔ اور جتنے بھی یہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی عدالتوں کے اندر نہیں ناانصافیاں ہوتی، کیا رشوتوں کا سلسلہ نہیں چل رہا؟ کیا شراب نوشی یہاں پر پاکستان میں نہیں ہو رہی؟ ناجائز کام نہیں ہو رہے؟ یہاں پر زنا عام نہیں ہو چکا؟ کیا کیا چیزیں عام ہو چکی ہیں؟ حالانکہ پاکستان کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ اسلامی نظام کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو پیارے بھائیوں، آج ہمارے پاس پاکستان بہت بڑی نعمت ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار رب کا شکر ادا کریں. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے. جب مرضی ہم چاہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, جب مرضی ہم چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. پیارے بھائیوں, دوسرے ملکوں کے اندر تو ایسی پابندیاں ہیں کہ لوگ وہاں پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, وہاں پر اپنا مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں کر سکتے. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے پاکستان. ہم اس کا ادب و احترام بھی کریں, تعظیم بھی کریں, اور مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکستان جیسی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے جو بھی قوانین ہیں اس پر بھی عمل کریں, اور پاکستان کے جو ہم فائدہ پاکستان کو پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کا خود خیال رکھیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے پاکستان کا خیال رکھیں, صفائی کے حوالے سے خیال رکھیں. اسی طرح اگر ہم حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آج ہم پر کیسے کیسے حکمران مسلط ہو گئے. جن کو شریعت کی شین کا بھی نہیں پتا وہ ہمارے حکمران بن کے بیٹھے ہیں, وہ ہمارے جج بن کے بیٹھے ہیں. جج تو وہ ہوتا ہے جس کو اسلامی قانون کا پتہ ہو. بیچارہ جج تو وہ ہے جس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا. بیچارہ جج تو وہ ہے جس کو وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا, جس کو نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی, وہ ہمارا جج بنا بیٹھا ہے, وہ ہمارے فیصلے کر رہا ہے. تو پیارے بھائیوں, دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح حکمران عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے. اور بالخصوص یوم آزادی ہے پاکستان, ایک بہت بڑی ہمیں نعمت ملی ہے. تو پیارے اسلام بھائیوں, کیوں نہ ہم پاکستان کو پودوں سے آباد کر دیں. پاکستان آپ کو پتا ہے کہ جس طرح گرمی بہت زیادہ ہے اور آلودگی بہت زیادہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر درخت کم لگے. تو آپ کیوں نہ یہ ہم نیت کر لیں کہ 14 اگست والے دن یا جب آپ کو آسانی ہو, کم از کم ایک پودا لگائیں, کم از کم ایک پودا لگائیں, اور اس کا دھیان بھی رکھیں, پانی بھی دیں, اس کو بڑا کریں, تاکہ یہ آلودگی بھی ختم ہوگی اور یہ جو حبس کا معاملہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بھی ختم ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے پاکستان کا خیال رکھیں. کسی طریقے سے بھی ہم دیکھیں, اگر ہم ایماندار بن جائیں, اگر ہم حلال رزق کمانا شروع کر دیں تو یہ پاکستان کی نیک نیت ہی ہوگی. پاکستان کا ایک ذکر کیا جائے گا کہ واقعی پاکستان میں امانت دار لوگ رہتے ہیں. آج آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹس دوسرے ملکوں میں کیا ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں, اپنے گھر والوں کو صحیح کر لیں, اپنے خاندان کو سارے ہم صحیح کر لیں, تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا ملک پاکستان آپ دیکھیں گے ترقی کرتا نظر آئے گا. تو اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عزوجل ہمیں ملک پاکستان کی قدر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.